بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس مہربان مولا کا کہ جس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ آج پھر ہمیں قرآن مجید کے اس حلقے میں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین، اور قیامت کے دن کی مشکلات سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ سب کے مقدر میں فرمائے، آمین، اور دنیا آخرت کی تمام شرور سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہ تعالی سب کا شمار قرآن کے خادموں میں فرمائے، آمین، اس کتاب سے زندگی کے آخری لمحے تک وفا نبھانے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس کتاب مقدس کو اللہ تعالی قیامت کے دن سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین، اس سے پہلی آیات مبارکہ میں گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے مسائل کا ذکر ہوا جن کو امور انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ جو آیت اس کے متصل ساتھ تھی کل کے سبق کی آخری آیت، اس میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہوا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ جب تک یہ عدت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ دوران عدت بیوہ کے سامنے اس سے نکاح کرنے کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں 4 باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، زبان سے اشارتاً بات کرنا۔ نمبر 2، دل میں ارادہ رکھنا کہ عدت کے مکمل ہونے کے بعد میں نکاح کروں گا اس سے۔ ان دونوں باتوں کی اجازت دی گئی۔ زبان سے اشارتاً بات کہہ دی یا اپنے دل میں ارادہ چھپا کے رکھا کہ اس خاتون کی عدت مکمل ہوگی اس کے بعد میں اس سے نکاح کروں گا، ان دونوں چیزوں کی اجازت دی گئی۔ لیکن 2 اور چیزیں ان کی اجازت نہیں۔ نمبر 1، زبان سے صراحتاً کہنا کہ آپ کی عدت مکمل ہوگی تو میں آپ سے نکاح کروں گا، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور نمبر 2، عدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح کا پختہ ارادہ کر لینا، پکی گڑ پا دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صراحتاً کہنا اس کی بھی اجازت نہیں، اور پکا ارادہ کر لینا نکاح کا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ پہلی 2 باتوں کی اجازت ہے کہ اشارتاً بات کہہ دی اس عورت سے یا اپنے دل میں ارادہ چھپائی رکھا، اس کی اجازت ہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس میں جو اشارتاً کہو تم عورتوں کو نکاح کا پیغام، عورتوں کے نکاح کے پیغام سے متعلق جو اشارتاً بات کہو، یوں مثلاً کہہ دے
کہ اللہ کرے میرا گھر بھی آباد ہو جائے، مرد نے اس عورت کے سامنے یوں کہہ دیا اللہ کرے میرا گھر بھی آباد ہو جائے، اللہ کرے مجھے بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے، کوئی اس قسم کی بات کہہ دی اشارتاً، اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2، او اکننتم فی انفسکم، یا تم ارادہ چھپا لو اپنے دل میں ارادہ رکھیں کہ عدت مکمل ہوگی اس کے بعد میں اس سے نکاح کروں گا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 2 باتوں کی اجازت اس لیے دی کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہیں تم صراحتاً ان سے ذکر کر بیٹھو گے، اس لیے اشارتاً بات کہنے یا دل میں ارادہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ علیم اللہ پاک جانتے ہیں انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ضرور دھیان کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن لا تواعدوہن، یہ تیسری بات کا ذکر ہے، لیکن تم وعدہ نہ دو ان عورتوں کو واضح لفظوں میں، سرًا چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو شریعت کے دستور کے مطابق بات، یعنی اشارتاً بات کہو تو اس کی اجازت ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم پختہ ارادہ نہ کرو نکاح کی گرہوں کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اس جملے میں پھر وہی بات دہرائی گئی، اپنے باطن کو درست رکھو، اس لیے کہ اللہ تمہارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس کا ارادہ تک نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ پاک جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس تم اس سے ڈرتے رہو، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اس میں توبہ کی ترغیب ہے، اور یقین جانو تم کہ بے شک اللہ تعالی غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی صدقے دل سے توبہ کر لے، کوئی غلطی ہو گئی اس حوالے سے، پھر سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حلیم، حوصلے والے ہیں، اگر کسی نے توبہ بھی نہیں کی اور اللہ نے اس کی گرفت بھی نہیں فرمائی تو مؤاخذہ نہ ہونے پہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ جو اگلی 2 آیات مبارکہ ہیں ان میں مہر سے متعلق 2 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جی۔ ویسے کل 4 صورتیں بنتی ہیں، البتہ یہاں پر 2 صورتوں کا ذکر ہے جی۔ پہلی صورت یہ بیان کی گئی، ایک ایسی عورت ہے اس کا نکاح ہوا لیکن مہر اس وقت مقرر نہیں کیا گیا کہ چلو جی جو شریعت میں مہر بنتا ہے اتنا دے دیں گے، نکاح ہوا اس وقت مہر مقرر نہیں ہوا، پھر یہ ہے کہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مرد نے اس کو طلاق دے دی۔ اب اس عورت کے مہر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں اس عورت کا مہر نہیں ہے، البتہ کپڑوں کا ایک جوڑا دینا یہ مرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ دوپٹہ، قمیص اور شلوار، یہ کپڑوں کا ایک جوڑا دینا یہ مرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے، البتہ اس عورت کے لیے اور کوئی مہر نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سی صورت ہے؟ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہوا، پھر رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی جی۔ فرمایا لا جناح علیکم، نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک نہیں چھوا تم نے ان کو، ابھی ہاتھ تک نہیں لگایا، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کے حق میں کوئی مہر مقرر کرنا، او تفرضوا میں او یہ واو کے معنی میں، نہیں مقرر کیا تم نے ان کے حق میں کوئی مہر مقرر کرنا۔ اب حکم کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم متعہ دے دو ان کو، کچھ سامان دے دو۔ سامان سے کیا مراد ہے؟ متعہ سے کیا مراد ہے؟ ایک کرتا ہے اور ایک بڑی چادر اور ایک دوپٹہ، یہ ایک پورا جوڑا جو ہے اس کو دے دینا ہے۔
اچھا، اس میں مرد کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کی مالیت کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد کی مالیت کا اعتبار ہے۔ اگر مرد امیر ہیں تو اپنی وسعت کے مطابق وہ اچھا جوڑا دے گا، اگر مرد غریب ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ جوڑا دے گا جی۔ علی الموسع، وسعت والے پر، امیر آدمی پر، قدرہ، اس کے اندازے کے مطابق ہے، وعلی المقدر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کے اندازے کے مطابق ہیں، متاعا بالمعروف، یہ خاص قسم کا نفع دینا ہے شریعت کے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، جو لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ مراد یہ ہے کہ سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ محسنین کا ذکر یہ ترغیب کے لیے ہے کہ مومن کو محسن ہونا چاہیے، نیکی کرنے والا ہونا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اس آیت مبارکہ میں ایک اور صورت کا ذکر ہے۔ ایک عورت کا نکاح ہوا، اس وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر رخصتی بھی ہو گئی، آپس میں ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا، اس کے بعد کسی وجہ سے مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اب اس کے متعلق کیا حکم ہے جی؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ، یہ جو صورت ہے نا کہ رخصتی ہوئی ہے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی ہو گئی، اس صورت میں تو مہر مثلی لازم ہوتا ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی اس کے خاندان کی، جو والد کا خاندان ہے، اس میں جو چچا کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، اس کی ہم عمر، ان کا جتنا مہر بنتا تھا تو وہ مہر پھر اس عورت کو دیا جائے گا جی۔ کس صورت میں؟ کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی ہو گئی اور مرد نے تعلق قائم کر لیا، اس صورت میں اگر طلاق ہوئی تو مہر مثلی دینا پڑے گا۔ یہاں اس اگلی صورت میں جس کا ذکر ہے اگلی آیت میں، وہ ایک اور صورت ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا، نکاح ہو گیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے پہلے اس عورت کو طلاق ہو گئی۔ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا، لیکن رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی۔ اب اس صورت میں اس عورت کا کتنا حق بنتا ہے مہر میں سے؟ تو فرمایا اس صورت میں آدھا مہر اس عورت کا حق بنتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ابھی بتایا، اس میں مہر مقرر ہے کہ نہیں مقرر جی؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں یا ویسے کوئی سر ہلا رہے ہیں جی۔ پھر مسئلہ دہرا رہا ہوں کہ نکاح ہوا، اس میں مہر بھی مقرر ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے پہلے اس عورت کو طلاق ہو گئی۔ اب اس صورت میں اس عورت کا مہر کتنا بنتا ہے؟ آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا جی، آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اس اگلی آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے جی۔ سبق میں ہر ساتھی کامل طور پہ توجہ کرے، آسان اردو میں الفاظ کہے جاتے ہیں اور جو بھی غور و فکر کرے گا تو فوراً سمجھ آئیں گے جی۔ ویسے برکت کے لیے بیٹھیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، وہ بیٹھنا نہ بیٹھنا پھر برابر ہو جائے گا جی۔ بہرحال جی قرآن کی مجلس ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کی بات کو کامل توجہ سے سنتا ہے جی۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، پہلے اس کے کہ تم نے چھوا ان کو، ہاتھ تک نہیں لگایا، اس سے پہلے پہلے طلاق دے دی، لیکن وقد فرضتم لهن فریضۃ، اس حال میں کہ تم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے کچھ مقرر کرنا، یعنی مہر مقرر کیا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے اس کا جو تم نے مقرر کیا، آدھا مہر دینا پڑے گا اور باقی آدھا معاف ہے نہیں۔ الا ان یعفونا، عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کو آدھا مہر دیا جائے، البتہ عورت اپنی خوشی سے اگر اس آدھے کو بھی معاف کر دیتی ہے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی تو ٹھیک ہے، اسے یہ اختیار ہے۔ اور اگر مرد نے پہلے سارا مہر عورت کی طرف بھجوا دیا تھا تو آدھا مہر مرد کا حق بنتا ہے کہ اس کو واپس مل جائے۔ مرد کہتا ہے کہ نہیں میں وہ آدھا نہیں لیتا، خیر ہے وہ اسی کے پاس رہے، میں کچھ بھی نہیں لیتا، تو مرد کو بھی اس کا اختیار ہے جی۔ فرمایا الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں وہ عورتیں، تو اس کا بھی اختیار ہے، وہ کہیں ہم کچھ بھی نہیں لیتی۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ بندہ
جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں نا، کہ جب وہ چاہے نکاح کو توڑ بھی سکتا ہے، نکاح کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے. تو مرد معاف کر دے کہ میں نے آدھا واپس لینا ہے، میں وہ نہیں لیتا، یہ پورا مہر عورت کے پاس ہی رہے. فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس میں اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے کہ حق وصول کرنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گی. حق واپس کچھ بھی نہ دیا جائے، آدھا مہر مرد کا حق بنتا ہے اس کو واپس دیا جائے، اور اگر مرد نے کچھ بھی نہیں دیا تو عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کو آدھا مہر مرد ادا کرے. اس میں بھی فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے بہت قریب ہیں. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم بھلائی کرنے کو، بینکم آپس میں. طلاق کے موقع پر بھی باہمی حسن سلوک کرنا، انسانی ہمدردی کا خیال رکھنا، اس بات کو نہ بھولو. حالت طیش میں بھی، غصے میں بھی تقویٰ، حسن اخلاق، عفو و احسان، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. عام طور پہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. جب غصہ آتا ہے طلاق دے دی، بس اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی دینے کو دل نہیں کرتا. جبکہ قرآن کہتا ہے آپس میں جو انسانی ہمدردیاں ہیں ان کا اب بھی خیال رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم بھلائی کرنے کو آپس میں. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ پاک جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. جو اچھائی کرو گے تو اللہ پاک تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. جی یہاں تک نکاح اور طلاق کے مسائل کا ذکر ہوا. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں دل کی اصلاح کے لیے پھر نماز کا حکم آ رہا ہے کہ ان احکامات پر عمل تب ہوتا ہے جب دل کی اصلاح ہو، دل میں خوف خدا ہو، اور اس کے لیے بہترین نسخہ ہے نمازوں کی پابندی. اس لیے نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا. حضرت مفتی صاحب ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ حضروں والے استاد ترجمہ پڑھا رہے تھے. جس وقت اس موقع پہ پہنچے نا، پہلے نکاح طلاق کے مسائل سارے ذکر ہوئے، اب آگے نماز کا ذکر آ گیا، تو فرمانے لگے صرف نکاح طلاق کے مسئلوں میں ہی نہ پڑے رہو، نماز کی پابندی کرو، یہ ضروری فریضہ ہے. اللہ نے عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، صرف خواہشیں پورا کرنے میں ہی نہ لگے رہو. جی حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو تم نمازوں کی. عموماً سب نمازوں کی طرف اشارہ ہے، نمازوں کی پابندی کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی. یہ عصر کی نماز مراد ہے. اس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہو جاتی ہیں، 2 نمازیں اس کے بعد ہیں. یہ درمیان کی نماز ہے. کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، کام سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں. اسی طرح جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مال مویشیوں کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں. تو اکثر اس میں عصر کی نماز رہ جاتی ہے. خاص طور پہ عصر کی نماز کی تلقین کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، یوں سمجھو اس کا مال بھی، اس کے گھر والے بھی تباہ ہو گئے. یعنی اتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا جتنا سب گھر اور اولاد اس سب کی تباہی کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اس قسم کے نقصان کا احساس وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف رمضان کا فریضہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا فریضہ ہے. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اعمال میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہی ہے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو تم اللہ کے لیے قانتین، ادب بجا لانے والے، عاجزی کرنے والے. نماز میں عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں کہ شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑے ہیں. جتنے آداب ہیں نماز کے ان تمام آداب کا لحاظ رکھا جائے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کبھی اگر ایسا ہو کہ دشمن سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہے، اس صورت میں بتایا گیا الگ الگ ہو کے نماز پڑھ لو، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، یا یہ ہے کہ 2 صورتیں ذکر کی گئیں.
فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو کسی دشمن کا باقاعدہ نماز پڑھنے سے فَرِجَالًا تو چڑھے چڑھے نماز پڑھ لو، نفل نماز ہے سواری کے اوپر پڑھ لے اس کی بھی اجازت، اور رجالن رجال یہ قیام علی الرجل مراد ہے، پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا، فرجالن کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور رکبانن یا چڑھے چڑھے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو، اگر کہیں دشمن کا حملہ اتنا تیز ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، تو اس صورت میں چلتے پھرتے ہوئے فرض نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی، بعد میں اس کی قضا پھر ادا کی جائے اس کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں رہ گئی تھیں جی، کیونکہ دشمن کا حملہ سختی سے ہوا، بالکل نماز پڑھنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی، ان کافروں میں سے جو مرے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے، جو زندہ ہیں ان کے گھروں کو اللہ آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، وہ نماز رہ گئی، چند اور نمازیں بھی آپ نے بعد میں پھر ان نمازوں کی قضا کی ہے جی۔ تو چلتے پھرتے ہوئے فرض نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے جی۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو تو پھر جو نماز پڑھنے کا باقاعدگی سے طریقہ ہے اس کے مطابق نماز ادا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، وہ طریقہ حالت اطمینان کا، لم تکونوا تعلمون جو تم خود سے نہیں جانتے تھے، تعلیم سے پہلے، اللہ پاک کے بتانے سے پہلے۔ والذین یتوفون منکم یہ آخری حکم آ رہا ہے، یہ اس سے پہلے جو عورتوں سے متعلق متعدد احکامات ذکر ہوئے ان میں سے یہ آخری حکم آ رہا ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت کتنی پڑی ہے اپنی 4 مہینے 10 دن جی، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ایسی عورت کو 1 سال تک گھر میں رہنے دیا جائے۔ اگر لازمی عدت گزارنے کے بعد وہ عورت خود سے چلی جاتی ہے، دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کی مرضی، لیکن اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو یہ مستحب امر ہے کہ 1 سال تک اس کو رہنے دیا جائے، اسے گھر سے نہ نکالا جائے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ بیویاں چھوڑ گئے، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ نفع دینے کی 1 سال تک، غیر اخراج یعنی بغیر نکالنا ان کو نہیں ہے، 1 سال تک گھر میں رہنے دیا جائے، انہیں خرچہ بھی دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، ضروری جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن وہ پوری کی، اس کے بعد وہ عورتیں نکل جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تمہاری اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا اس میں جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف شریعت کے قانون کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق دوسری جگہ نکاح کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عزیز اللہ تعالی غالب ہیں، سخت حکم بھی دے سکتے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، جو احکامات دیتے ہیں اس میں بندوں کی مصلحتیں مد نظر ہوتی ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی، جتنی بھی عورتیں ہیں جن کو طلاق دی جاتی ہیں، خواہ ان کا مہر مقرر ہے یا مہر مقرر نہیں ہے، رخصتی ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی، سب عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ مرد جو مہر وغیرہ کسی صورت میں دینا ہے کسی صورت میں نہیں دینا، تو مستحب یہ ہے کہ کپڑوں کا ایک جوڑا بھی ساتھ دے دیں۔ یہ پیچھے جو ابھی بات ذکر کی ہے نا، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کہ آپس میں فضیلت اور بڑائی کو، انسانی ہمدردی اور حسن سلوک کو نہ بھولو، یہ اس کی طرف پھر اشارہ کیا گیا جی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاعًا کچھ نہ کچھ نفع دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق،
شریعت کے قانون کے مطابق حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو شرک سے بچنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ذمے ہیں یہ باتیں۔ یہاں تک بڑی تفصیل سے پیچھے مسائل ذکر ہوئے گھریلو زندگی سے متعلق۔ آخری آیت میں فرمایا رب العالمین اس قسم کے احکامات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان احکامات کو سیکھو، کہیں تم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی تم حاصل کر سکو۔ ان مسئلوں کو سمجھو اور ان پہ عمل کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، احکامات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ اور سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اگر آپ کو یاد ہو تو جہاں سے پہلے دن سبق شروع ہوا تھا وہاں بتایا تھا کہ اس کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے حصے میں دو اہم مضامین ہیں۔ نمبر 1 راہ خدا میں جہاد کرنا، اور نمبر 2 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ پھر بتایا تھا 2 چھوٹے مضامین بھی ہیں، ایک امور انتظامیہ اور دوسرے نمبر پہ امور مصلحہ، کیونکہ باہمی نظم و ضبط نہ ہو تو جہاد نہیں ہو سکتا، اور دل کی اصلاح نہ ہو تو احکام خداوندی پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بیچ میں بہت سارے احکامات گھریلو زندگی سے متعلق امور انتظامیہ ذکر کیے گئے۔ اصلاح کے لیے بیچ میں نماز کا بھی ذکر ہوا، اب پھر مضمون جہاد کو دہرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت تھا انہیں جہاد کا حکم ہوا، لیکن موت سے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے کہ جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، موت سے ڈر کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل گئے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ ان لوگوں کو مار دیا، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگے کہ جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، باہر نکلے، اللہ پاک نے ادھر ان پہ موت طاری کر دی۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا، جس طرح تفسیر ابو سعود میں ہے، کہ پورا 1 ہفتہ وہ لوگ مرے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے پھر انہیں زندہ کیا۔ یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں، جہاد سے جی نہ چرائیں، جہاد سے بھاگ کر کوئی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت اپنے وقت پہ آتی ہے، جہاد میں لکھی ہو تو ادھر آتی ہے، نہیں لکھی تو جہاد میں جائے بھی صحیح تو بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب آخری وقت بستر پہ فوت ہونے لگے تو فرمانے لگے، ہاں انا اموت علی فراشی، ہائے افسوس میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں، میں تو اس بات کا متمنی تھا کہ مجھے شہادت کی موت ملے۔ پھر کہنے لگے میرے جسم پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی جس پر تیر، تلوار اور نیزوں کے زخم نہ ہوں۔ لا نامت اعین الجبنا، اللہ کرے بزدلوں کو کبھی ٹھنڈک نصیب نہ ہو، کبھی سکون کی نیند انہیں نہ ملے، جو اس لیے جہاد پہ نہیں جاتے کہ ادھر جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ نہیں تو حضرت ساری زندگی جہاد میں مصروف رہے، لیکن اللہ نے ادھر مقدر میں موت نہیں لکھی تھی اور موت بستر کے اوپر آئی ہے، تو موت اپنے وقت پہ آتی ہے۔ نہیں فرمایا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، 2 چیزیں ہیں جو جہاد میں رکاوٹ بنتی ہیں، نمبر 1 موت کا خوف، نمبر 2 تنگی مال کا خوف۔ جی جو تھوڑا بہت ہے وہ لگ جائے گا تو گزر اوقات بڑا مشکل ہو جائے گا، تنگی مال کا خوف۔ یہاں اللہ پاک نے ان دونوں سے متعلق بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے، کئی ہزار لوگ تھے۔ اچھا نکلے کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ فقال لهم اللہ، پس کہا ان کو اللہ پاک نے، موتو مر جاؤ تم، چنانچہ وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی البتہ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس میں مضمون جہاد کا پھر صراحتاً ذکر ہے، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو،
ان اللہ سمیع، بے شک اللہ پاک سننے والے ہیں کہ کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون جہاد سے نفرت دلاتا ہے، علیم، اللہ پاک جاننے والے ہیں مجاہدین کی نیتوں کو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس میں دوسری بات کا جواب دیا گیا کہ جو رکاوٹ ہے کہ تنگی مال، یہ بھی چیز جہاد میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا میری رضا حاصل کرنے کے لیے جب تم مال خرچ کرو گے تو میں دنیا میں کئی گنا تمہارے مال کو بڑھا دوں گا، آخرت میں اجر بھی دوں گا، اس لیے کہ مال کی تنگی اور فراخی یہ میرے قبضے میں ہے، حکمت کے تحت جس کے لیے چاہتا ہوں رزق فراخ کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ بندہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا۔ قرض حسن وہ ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، کسی غریب فقیر کو مستحق کو مال دیا محض اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی نام و نمود شہرت مقصود نہیں ہے۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دیکھیں اللہ کے نام پہ جو مال دیا جا رہا ہے اس کے لیے نام بولا ہے قرض کا۔ یہ ایک بات سمجھانی مقصود ہے، اس میں کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، یہی بات ہے نا، قرض جو ہے وہ پھر واپس ملتا ہے نا، جس کو آپ نے دیا ہے مال جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر وہ مال واپس دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نام پہ جو مال دیا جا رہا ہے اس کی واپسی بھی ضرور ہوتی ہے، دنیا میں کچھ نہ بھی ملے تو آخرت میں اللہ پاک اس پر کئی گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ راہ خدا میں دیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں جاتا نہیں۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ بندہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ پاک کو اچھا قرض اخلاص کے ساتھ، فیضاعفہ، بس اللہ پاک بڑھا دیں گے اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرا، بہت زیادہ بڑھانا، کئی حصے بڑھانا۔ واللہ یقبض، خرچ کرنے سے کمی کا اندیشہ نہ کرے کہ خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا۔ واللہ یقبض، اللہ پاک تنگی کرتے ہیں، ویبسط، اور فراخی کرتے ہیں، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جس طرح دنیا کا مالک وہی ہے آخرت کا مالک بھی وہی ہے، وہاں جا کے اس کا بہترین بدلہ تمہیں ملے گا۔ جی قرآن مجید، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا جی، یہ ایک جامع کتاب ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق اس کتاب نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ عقیدہ بھی یہ کتاب بتاتی ہے، عمل بھی بتاتی ہے، اخلاق بھی بتاتی ہے، گھریلو زندگی بھی بتاتی ہے، تعلق مع اللہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ بھی بیان کرتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کے احوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، نیک لوگوں کی صفات، یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ کن صفتوں کو اپنانے سے جنت ملے گی، کن صفتوں کو اپنانے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، یہ جتنی جامع اور کامل کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، کسی مذہب والوں کے پاس اس قسم کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور خوش نصیب ہیں آپ افراد کہ جن کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو سمجھنے کا ذوق ڈال دیا ہے۔ جی یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے میں مزید ترقی عطا فرمائے گی۔ کل قیامت کے دن قرآن کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ جی کیا کہا ہے جی، کل قیامت کے دن قرآن کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ یہ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو قرآن کا مضمون ہے یہ تو اختیاری مضمون ہے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ اختیاری مضمون ہے، قرآن سیکھیں پڑھیں نہ پڑھیں خیر ہے، کوئی نہیں، اسا انجی پکے ٹھکے مسلمان تو انجی جنت میں ایسا پہنچ وساں نہیں میرے بھائی، یہ لازمی مضمون ہے۔ آخرت کی نجات کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ یہ سب ساتھی یہ ذرا لفظ بولے میں کیا کہہ رہا ہوں، آخرت کی نجات کے لیے قرآن مجید لازمی مضمون ہے، اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ لازمی مضمون ہے۔ اس کے بارے میں کل پوچھ ہوگی، ذرا 25واں پارہ نکالتے ہیں جی، وہ آیات ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ تو ہمارے ماشاءاللہ وہ ساتھی ہیں نا جی جو مستقل درسوں میں بڑے ذوق سے پہلے سے جڑ رہے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو کچھ ساتھی ہمارے کچھ نئے بھی ہیں
اس لیے تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، ان کوئی نہ سمجھے بھائی مفتی صاحب آسان یہ پھنسا چھوڑے ہیں جی، ہاں جی یہ بڑا لازمی مضمون ہے میاں، اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے۔ 25واں پارہ میں آیت بتاتا ہوں جی آپ کو جی، یہ صفحہ نمبر نکالیں گے جی 444، صفحہ 444 سورۃ الزخرف جی، آیت نمبر 43 اور 44 کی۔ آیت نمبر 43 سورۃ زخرف کی، جس کے پاس نہیں ہے بس مجبوری ہے جی جی وہ ویسے سن لیں گی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں نصیب فرمائے جی۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا کوئی بندہ بھی رب کی نگاہوں میں محروم اور بدبخت نہیں ہے جی، یہ قرآن کا حلقہ ہے جی۔ اچھا، اس رکوع کے آغاز والی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں جی، اس رکوع کے آغاز والی آیت نمبر 36 ہے جی، بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر یہ قرآن مجید ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، تو کون سا ذکر آسمان سے آیا ہے جی؟ قرآن مجید جی، یہ قرآن کا ایک نام ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ، جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے، جو اندھا بن جائے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، قرآن کے ذکر سے، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دیا، لیکن جان بوجھ کے اندھا بنا رہا، چھوڑو جی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقید لہو شیطانا، مقرر کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان، فہو لہو قرین، پھر وہ ہر وقت اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ ساتھی بن جاتا ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ شیطان ساتھ ہوتا ہے جی۔ اب آپ کو پتہ ہے شیطانوں کا کیا کام ہے، اس نے نماز کی طرف یا دین کی طرف تو آنے نہیں دینا۔ اگلی آیت میں شیطانوں کا کام بتایا گیا، فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ شیاطین البتہ ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، وہ دین والے راستے کی طرف پھر شیاطین نہیں آنے دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ لوگ اپنی جگہ پہ خود گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ سیدھے راستے پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا بس ہم تو سیدھے راستے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن حقیقت میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان مسلط ہوتے ہیں اور شیطانوں نے ان کو سیدھے راستے سے روکا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب وہ قیامت سامنے آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب تو نہیں مانتے اور شیاطین کی پیروی کرتے ہیں، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آدمی ہمارے پاس آئے گا اور اس کی غلطی اس پر ظاہر ہو جائے گی، قال، تو وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی، یہ اس شیطان دوست کو کہے گا، ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق مغرب جتنی دوری ہوتی، تو کبھی میرے قریب نہ آتا، میں نے کبھی تیرا کہنا نہ مانا ہوتا۔ فبئس القرین، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت برا دوست ہے، اس قسم کے دوست سے بچنا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ قرآن سے دور کر دیتا ہے جی۔ اب اس کے آخر میں آ جائیے جی، اب وہ آیتیں دیکھیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ پاک نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کو جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، میرے محبوب قرآن کو مضبوطی سے تھامی رکھنا ہے۔ فرمایا انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ مشرکین اور کفار اگر نہیں مان رہے تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ شاید آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، آپ یقیناً سیدھے راستے پہ ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے نا، اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی، آپ دعوت دینے والے بنیں گے، جب آگے دوسروں تک پیغام پہنچائیں گے،
ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ مانیں، تو ان کے نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، ان کے نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ لوگ اگر نہیں مان رہے تو ان کے نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ قرآن والا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ بندہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، اور قرآن سے ہٹ کے تو صراط مستقیم مل بھی نہیں سکتا۔ فرمایا انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وانہ لذکر لک ولقومک، اور بے شک یہ قرآن البتہ نصیحت آپ کے لیے، ولقومک، اور آپ کی قوم کے لیے، کیونکہ اس وقت قوم حضرت کے سامنے تھی نا، اس لیے قوم کا لفظ ذکر کیا، ورنہ قرآن ساری انسانیت کے لیے نصیحت نامہ بن کے آیا۔ یہ اگلا جملہ آپ کو دکھانا تھا جو ابھی سامنے آیا۔ اللہ پاک سب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، سارے انسانوں کو، صرف نبی علیہ السلام کو نہیں خطاب کیا، سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا قرآن کے بارے میں، عن القیام بحقہ، تفسیر جلالین میں ہے قرآن کے حق کے بارے میں، اس کا حق پورا کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ کل سوال ہونا ہے ہم سے جی۔ جس طرح قبر کے سوالات ہیں نا عالم برزخ کے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کون سا ہے، اسی طرح قیامت کے دن کا سوال ہے قرآن کے بارے میں، قرآن کے حقوق پورے کیے تھے نہیں کیے تھے۔ قرآن کے کتنے حقوق ہیں جی؟ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، 5 حقوق ہیں۔ قرآن کا پہلا حق ہے تلاوت کرنا، قرآن کا دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں یہ کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت تب ہی ملے گی نا جب ہم سمجھیں گے، جب نہیں سمجھیں گے تو ہدایت کیسے؟ پھر تو لکیر کے فقیر بنیں گے جی، بس فلاں نے کہہ دیا تو یہ ایسے ہی ہوگا جی۔ پہلی بات، پہلا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، تیسرا حق ہے اس کی ہر ہر بات کی تصدیق کرنا، ایمان لانا۔ ہمارے اپنے بڑے غلط ہو سکتے ہیں، پیر اور بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی باتوں پہ ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی ہے۔ چوتھا حق ہے پھر قرآن پہ عمل کرنا، اور 5واں حق ہے قرآن کی تبلیغ کرنا۔ یہ قرآن کی ضروری حق ہیں۔ قرآن کے حقوق کے بارے میں کل ہم سے سوال ہونا ہے جی، تو اس لیے سب احباب ذرا خبردار ہو کے رہیں جی کہ قرآن کیا کیا مضامین بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں اس کتاب کو سفارشی بنائی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ جہاد سے متعلق ایک اور واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ہی یہ ایک واقعہ ہے جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے سے اصل مقصود یہ ہے کہ جہاد امیر اور اطاعت امیر کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی بندہ کہے میں خود سے بس اکیلے میں جہاد کروں گا، ایسے جہاد نہیں ہوتے۔ جہاد امیر اور اطاعت امیر کے بغیر یہ ناممکن ہے، اس کا کوئی فائدہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، قوم عمالقہ شام کے علاقے میں بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، بنی اسرائیلیوں کو نکال دیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا۔ اس وقت نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، تو یہ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ ایک امیر مقرر کریں، ہم اس کی عمارت میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی نے چونکہ ان کی ساری تاریخ سے اللہ کے پیغمبر واقف تھے، اس کے مطابق کہا تم سے امید یہی ہے کہ جس وقت امیر مقرر ہو جائے گا تم جہاد نہیں کرو گے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر اتنا ظلم بھی ہوا، ہمارے بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو بھی قتل کیا گیا، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے رب کا حکم بھی پھر آ جائے؟ مطلب ہے غیظ و غضب سے ہم پہلے بھرے ہوئے ہیں، کافروں پہ بہت غصہ، اور پھر اللہ کا حکم بھی آ جائے جہاد کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد نہ کریں؟ قرآن کا ایک انداز ہے، جب تفصیلی واقعات بیان کرتا ہے تو قرآن پہلے اس کا ایک مختصر خلاصہ ذکر کر دیتا ہے، کیونکہ بندے کی جستجو ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا، فوراً نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے۔
تو قرآن کا انداز ہے، پہلے اس کا نتیجہ مختصر ذکر کرتا ہے اجمال، پھر اس کے بعد تفصیل بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوا وہی جو پیغمبر نے کہا تھا۔ جب جہاد فرض ہوا تو اکثر وہ تھے جو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے جہاد نہیں کیا، گنے چنے کچھ لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا۔ پھر اس واقعے کی آگے تفصیل بیان کی ہے۔ یہ پہلے اختصار پڑھ لیتے ہیں اس کا پہلی آیت میں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ کی وفات کے کافی وقت بعد یہ واقعہ پیش آیا گیا۔ اذ قالوا لنبی، جب کہا بنی اسرائیل کے ان سرداروں نے اپنے نبی کو، لنبی لہم، نبی کا نام کیا بتایا؟ حضرت شمویل علیہ السلام۔ نبی سے کیا کہا؟ ابعث لنا، حضرت آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، ایک امیر، صدر جنگ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے، لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ قال، تو نبی نے کہا حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کیا جائے تم پر لڑنا، اللہ تقاتلو، تو تم نہیں لڑو گے، مطلب یہی امید رکھو کہ جب جہاد فرض ہو جائے گا تو جہاد نہیں کرو گے۔ قالو، وہ کہنے لگے وما لنا، کیا ہوا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ تحقیق ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے جدا کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، یہ نتیجہ بتا رہا ہے قرآن، فلما کتب، پس جب فرض کیا گیا ان پر لڑنا، تولو، تو پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ 80,000 کا مجمع تھا ان بنی اسرائیلیوں کا، جنہوں نے نبی سے درخواست کی تھی نا ہمارے لیے اے امیر آپ مقرر کر دیں، 80,000 کا ان کا مجمع تھا، لیکن آخر میں 313 رہ گئے، گنے چنے تھوڑے سے افراد۔ تولو، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے جو باقی رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ اس کے بعد اس واقعے کے آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا حضرت آپ ایک امیر مقرر کر دیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا اللہ پاک نے تمہارے لیے جس بندے کو امیر مقرر کیا ہے اس کا نام ہے طالوت۔ کیا نام ہے؟ طالوت۔ اس کو امیر مقرر کیا۔ سب سے پہلے تو بنی اسرائیلی اسی بات پہ اعتراض کرنے لگے کہ طالوت کیسے امیر بن گیا۔ بنی اسرائیلیوں میں 2 خاندان چل رہے تھے، ایک نبوت کا خاندان تھا اور ایک حکومت کا خاندان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی بن یعقوب، اس کے خاندان میں نبوت چل رہی تھی، جبکہ بڑا بیٹا یہودا، اس کے خاندان میں مملکت اور سلطنت حکومت چل رہی تھی۔ جبکہ یہ جو امیر مقرر ہوئے طالوت، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو سب سے پہلے تو بنی اسرائیل نے اسی پہ اعتراض کر دیا، نہ نبوت کے خاندان سے اس کا تعلق، نہ ہی حکومت کے خاندان سے اس کا تعلق، بھلا یہ امیر کیسے بن گیا؟ اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا جی، وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ تعالی نے تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو، ملکن، صدر جنگ، امیر۔ قالو، کہا انہوں نے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے سلطنت ہماری اوپر، ونحن احق بالملک، ہم زیادہ حقدار ہیں امارت کے، منہ بنسبت اس کے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں وہ دیا گیا مال کی فراخی، اس کے پاس تو مال و متاع نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد تھا امیر وہ ہے جس کے پاس مال و متاع فراخی کے ساتھ ہو، تاکہ وہ خرچ کرے اور ضرورتیں بھی پوری کرے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک غریب آدمی تھا۔ پیغمبر نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا یہ میرا انتخاب نہیں، یہ انتخاب الہی ہے۔
یہ میں نے نہیں چنا اسے تمہارے لیے امیر، بلکہ کس نے چنا ہے؟ اللہ پاک نے چنا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے اپنی طرف سے 2 باتیں ذکر کی تھیں کہ یا وہ ہو بادشاہت کے خاندان سے یا وہ ہو نبوت کے خاندان سے۔ پیغمبر نے فرمایا اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے طالوت کو 2 اور صفتیں عطا فرمائی ہیں جو امیر بننے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی صفت، جنگ کے امور سے یہ صحیح طور پہ واقف ہیں۔ اللہ نے جنگ سے متعلق اس بندے کو بڑا کامل علم عطا فرمایا ہے جی، جنگ کے امور کا اچھی طرح ماہر ہے۔ مالدار ہو لیکن جنگ کے امور کا ماہر نہ ہو تو اس کی مالداری کا کیا فائدہ جی؟ لیکن یہ بندہ جو ہے یہ جنگ کے امور کا ماہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جسمانی طور پر بڑا مضبوط اور قوی آدمی ہے، یہ خود بھی کئی سارے بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور امیر ایسی ہی بندے کو ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا یہ رب کی مرضی، وہ جسے چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے وہ حکومت چھین لے، بہرحال اللہ نے اس بندے کا انتخاب فرمایا ہے۔ قال، کہا پیغمبر نے، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اللہ پاک نے چنا ہے اس کو امیر تمہاری اوپر۔ نمبر 2، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بڑھا دیا ہے اس کو اللہ تعالی نے اذریہ فراخی کے علم میں اور جسم میں۔ اور امیر کے لیے یہی 2 ضروری شرطیں ہیں کہ جس چیز کا امیر بنایا جا رہا ہے اس سے متعلقہ تمام امور کو وہ اچھی طرح جانتا بھی ہو، اس میں صلاحیت بھی ہو، وہ ان کو نافذ بھی کر سکیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ پاک دیتے ہیں اپنی بادشاہی جس کو چاہتے ہیں، اس پر کسی کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ اسے بھی تو مال دے سکتا ہے۔ علیم، وہ جاننے والا ہے کہ کون سلطنت کے لائق ہے جی۔ وقال لهم نبیہم، اس کے بعد پیغمبر نے اس آدمی کے طالوت کے امیر ہونے کی ایک نشانی بتائی دی۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کے پاس ایک خاص صندوق تھا، اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ باقی ماندہ چیزیں تھیں، تورات کی وہ تختیاں جو آسمان سے اتری تھیں، اسی طرح بعض حضرات نے لکھا کہ حضرت کی پگڑی اور باقی کچھ چیزیں تھیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی تسلی کا ذریعہ تھا یہ صندوق، جب کبھی جنگ ہوتی اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اللہ پاک ان کو فتح بھی عطا فرماتے تھے۔ اب مقابل فوج کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت، جب اس نے حملہ کیا تھا تو وہ جہاں باقی ان کے بندوں کو اس نے قتل کیا وہاں اس صندوق کو بھی اٹھا کے لے گیا۔ اللہ پاک نے یہ بات بتائی اس پیغمبر جو ان کے پیغمبر تھے شمویل علیہ السلام، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے امیر ہونے کی میں ایک علامت تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ جو صندوق تم سے وہ بادشاہ چھین کے لے گیا تھا، دیکھنا وہ صندوق اللہ کے فرشتے اٹھا کے اس کے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے آنکھوں سے منظر دیکھا کہ اللہ کے فرشتے وہ صندوق اٹھا کے لے آئے، اب نشانی ظاہر ہو گئی تو سب نے مان لیا ٹھیک ہے یہی ہمارے امیر ہیں۔ فرمایا وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی سلطنت کی نشانی اللہ کی جانب سے یہ مقرر ہوئی، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ تمہارے پاس آ جائے گا صندوق، فیہ سکینۃ، اس میں سکون کا ذریعہ ہے، دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں سے جو چھوڑا ہے آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کے لے آئیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ پوری نشانی ہے تمہارے لیے طالوت کے امیر ہونے کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ماننے والے۔ چنانچہ اب لشکر تیار ہو گیا جی۔ ابتداءً کتنا بڑا لشکر تھا جی؟ 80,000 کا مجمع تھا جی۔ یہ لوگ نکلے، اب دیکھیں اتنے بڑے لشکر میں بھیڑ بھڑکے میں بہت سے بزدل لوگ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں جن میں حوصلہ کچھ نہیں ہوتا، سب میدان میں ٹھہرنے کی کوئی ان میں سکت نہیں ہوتی، معمولی سا کوئی شور شرابہ ہو تو بس بھاگنے والے بنتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس میں بھی تو کئی سارے لوگ ہوں گے۔ اب امتحان ضروری تھا تاکہ کھڑے اور مضبوط لوگ الگ ہو جائیں
اور بزدل لوگ الگ ہو جائیں۔ چنانچہ ان کے لیے امتحان کا یہ طریقہ تجویز ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا، جس راستے میں جا رہے تھے راستے میں ایک نہر آ رہی تھی، حکم یہ ملا اس نہر سے پانی نہیں پینا، اور اگر کسی نے پینا بھی ہے تو صرف ایک چلو پانی لینے کی اجازت ہے، اس سے زائد نہیں۔ جس نے اس سے زائد پانی پی لیا تو وہ اس نہر کو عبور نہیں کر سکے گا، وہ جہاد میں آگے شریک نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ اکثر جو امتحان میں ناکام ہوئے تو یہ اسی نہر کے پانی پینے کی وجہ سے یہ اکثر نے پانی پی لیا۔ گنے چنے افراد تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا رخصت پہ عمل کیا، صرف ایک چلو پانی پیا، وہ 313 تھے جنہوں نے اس نہر کو عبور کیا اور آگے دشمن کے مقابلے میں جا ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما فصلت طالوت بالجنود، پس جب جدا ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر، قال تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، بس جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ نہیں ہے مجھ سے، مطلب میرے ساتھ چلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ کہا جہاد میں میرے ساتھ وہ نہیں چل سکے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ چکھا اس کو، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، البتہ اتنی رخصت ہے، مگر وہ بندہ جو چلو بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ تو وہ آگے چل سکے گا، اس کی اجازت ہے جی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فشربوا منہ، بے تحاشا پی لیا انہوں نے پانی اس سے، خوب پیٹ بھر کے پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے تھے ان میں سے جنہوں نے بالکل نہیں پیا یا صرف ایک چلو پیا جی۔ اب یہاں پر 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت ہے ناقص ایمان والوں کی جو امتحان میں ناکام رہے، جنہوں نے خوب پانی پی لیا جی، جنہوں نے آگے نہر عبور کی تھی۔ پھر اس میں بھی 2 قسم کے لوگ بن گئے، ایک وہ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اکمل ایمان والے ہیں جی۔ ایک وہ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، اور دوسرے وہ جن کا ایمان بہت زیادہ کامل ہے، بہت زیادہ کامل۔ اب یہ جو کامل ایمان والے تھے نا، جب انہوں نے مقابل فوج میں دیکھا کہ بہت بڑا لشکر ہے جی، ہم تو تھوڑے سے ہیں، تو یہ کچھ ہمت ہارنے لگے کہ ان کا مقابلہ بھلا ہم کیسے کریں گے۔ وہ بہت اعلیٰ ایمان والے جو تھے وہ کہنے لگے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی مدد سے چھوٹی جماعت کو بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے امید ہے کہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کچھ بھی ہو ان سے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ چنانچہ سارے تیار ہو گئے، پھر انہوں نے پہلے دعا مانگی، اس کے بعد پھر جہاد کیا۔ اس کا ذکر آ رہا ہے یہ فرمایا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب گزرے وہ طالوت اس دریا سے اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی آگے گزر گئے، دریا کو عبور کر لیا۔ قالوا، تو کچھ لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی۔ یہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں ان کا کیا نام ہے؟ طالوت، اور مقابل جو فوج ہے جو ان کا کمانڈر ہے اس کا کیا نام ہے؟ جالوت۔ قال الذین یظنون، اس کے لشکر کے متعلق بعض مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا 90,000 کا لشکر تھا، اور بعضوں نے لکھا کہ 3 لاکھ کا لشکر تھا جی، بہت بڑا لشکر تھا جو مقابلے میں کھڑا ہوا تھا جی۔ تو قال الذین یظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے اس بات پر، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یہ بہت اعلیٰ ایمان والے لوگ یہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، بارہا تھوڑی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہیں، جو ڈٹ جانے والے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جی۔ چوتھے پارے میں اللہ پاک نے قانون بیان فرمایا، ان تصبروا وتتقوا
لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اے ایمان والو اگر دو چیزیں تم پلے باندھ لو تو دشمن کا کوئی منصوبہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نمبر 1 ان تصبروا، دین پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ نمبر 2 تتقو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، دشمن کی کوئی تدبیر بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ پھر اس پر بطور نمونہ کے آگے چل کے اللہ نے بدر کا واقعہ ذکر فرمایا کہ بدر میں اس کی مثال دیکھ لو، صبر بھی تھا، تقوی بھی تھا۔ ادھر 313 نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے اور مقابل فوج میں 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس ہر طرح کا جنگی ساز و سامان موجود ہے، گھوڑے موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں۔ ایک ایک دن میں ان کے لشکر میں لوگوں کی مہمانی کے لیے 9 10 اونٹ ذبح ہو رہے تھے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ ایک ایک اونٹ پہ 3 بندے باری باری سوار ہو رہے ہیں، ادھر ہر طرح کا سامان اور ادھر کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود صبر تھا، تقوی تھا۔ اللہ پاک نے شاندار کامیابی عطا فرمائی ہے کہ 70 کافر قتل ہو گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے۔ کافروں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنی بڑی شکست اٹھانی پڑے گی۔ وہ تو مکہ سے نکلے تھے نا اکڑتے ہوئے، ہم وہاں جائیں گے، مسلمان کوئی آ گئے تو ان کو صفحہ ہستی سے بٹھائیں گے، ادھر اپنی محفلیں سجائیں گے، شراب پیئیں گے، کچھ وقت گزاریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ وہ تو یہ ذہن لے کے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہے جو دین پہ ڈٹ جانے والے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب جب آمنا سامنا ہوا، مقابل فوج ہے جالوت کی، ادھر طالوت ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ، ان کی کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا کیا کام کیا، جدھر سے مدد آتی ہے ادھر اپنا تعلق جوڑا۔ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ پیغمبروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ مسبب الاسباب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر میں رات کو رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ جس چیز کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا فرما دیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ مٹھی بھر جماعت لے کے آیا ہوں، آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کوئی آپ کی خالص عبادت کرنے والا نہیں رہے گا جی۔ پھر اللہ کی جانب سے مدد آئی۔ اب یہاں پر بھی ان کی دعا پہلے پڑھتے ہیں جی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب وہ ظاہر ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے واسطے، یعنی ان کے سامنے جب ظاہر ہوئے، قالوا، تو کہا انہوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے تو ہماری اوپر صبر، صبر کے دہانے کھول دے، غائب سے ہمیں استقلال نصیب فرما، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے ہماری مدد فرما دی۔ دیکھیں دعا میں بڑی پیاری ترتیب ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ کافروں پہ غلبہ ہمیں عطا فرما، یہی مقصد ہے نا بھئی، جہاد ہونے لگا ہے تو کیا مقصد ہے؟ کافروں کے مقابلے میں ہمیں غلبہ عطا فرما۔ لیکن اس غلبے کے لیے ضروری ہے 2 اور چیزیں۔ غلبہ تب ہوگا جب دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہونا تب ہوگا جب دل مضبوط رہے گا۔ تو پہلے دل کی مضبوطی کی دعا مانگی، پھر اپنے پاؤں کی مضبوطی کی دعا مانگی، اس کے بعد پھر غلبے کی دعا مانگی گی۔ یہاں یہی ترتیب آپ پھر دیکھ لیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو انڈیل دے ہماری اوپر صبر، ہمارے دلوں کو مضبوط رکھ، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں پس شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کی توفیق سے۔ کیسے شکست ہوئی جی؟ یہ جو مجاہدین تھے، ان مجاہدین میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا داؤد۔ بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنایا، اس وقت وہ نبی نہیں تھے جی۔ ان کے بڑے بھائی بھی تھے، حضرات مفسرین نے لکھا 7 ان کے اور بھائی تھے،
وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اکثر مفسرین نے لکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک غلیل تھی اور اس میں ایک پتھر ڈالا انہوں نے۔ مقابل فوج کا جس وقت وہ نکلا نا، ان کا کمانڈر جالوت، وہ بڑا قوی مضبوط جسم والا، بڑا جنگجو اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، اور پورے خود جو ہے اس نے اپنے اوپر لوہے کا پہنا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے نشانہ لے کے وہ پتھر مارا، اس کی آنکھ میں لگا، گولی سے زیادہ تیز اس نے اثر کیا، دماغ سے پار ہوا، وہ ادھر نیچے گرا۔ بس اس کے گرنے کی دیر تھی کہ ساری فوج میں بھگدڑ مچ گئی، وہ لوگ ادھر میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کی توفیق سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ پاک نے ان کو سکھایا ان چیزوں میں سے جو چیزیں اللہ پاک نے چاہییں۔ اس کے بعد یہ کہ جس وقت تک یہ بادشاہ رہے نا حضرت طالوت، جب تک ان کی عمر تھی، جب یہ فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو سب لوگوں نے امیر مقرر فرما دیا۔ اللہ نے پھر ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ پہلے نبوت کا خاندان الگ تھا، حکومت کا خاندان الگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، نبوت بھی ان کے پاس آ گئی، بادشاہت بھی ان کے پاس آ گئی۔ بہت سے علاقے پھر حضرت نے فتح کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے وہ تشریف لائے، اللہ نے انہیں حکومت دی پوری دنیا پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور بہت سی وہ حکومت میں وہ چیزیں اللہ نے انہیں دی جو اور کسی بادشاہ کو نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی، ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے علاوہ اس قسم کی سلطنت کسی اور کے پاس نہ ہو۔ پرندے بھی ان کے تابع، ہوا بھی ان کے تابع، جنات کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ ایک وسیع حکومت اللہ نے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد یہاں تک یہ واقعہ پورا ہو گیا۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی مشروعیت کی وجہ ذکر فرمائی کہ یہ وقتاً فوقتاً جو جہاد کا حکم دیا گیا پہلی شریعتوں میں بھی اور اس شریعت میں بھی، یہ اس لیے ہے کہ اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا تو یہ مفسد اور شر پسند لوگ جو ہیں یہ ملک کو تباہ و برباد کر دیتے، زمین میں ہر جگہ پر فتنہ اور فساد برپا ہوتا۔ ان مفسد لوگوں کی سرکوبی کے لیے میں نے جہاد کو فرض کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، وہ پھوڑے کی ایک مثال دے کے، یہ جو مفسدین ہیں، یہ شر پسند اور یہ زہریلے مادے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ اس سے آگے سورہ نور میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہ مختلف زمانوں میں مختلف شریعتوں میں جو جہاد کا حکم رہا، اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا تو کسی بھی دور میں کوئی عبادت خانہ محفوظ نہ رہتا۔ نہ جب حضرت موسیٰ کا دور تھا یہودیت کا کوئی عبادت خانہ محفوظ نہ رہتا، جب عیسائیوں کا دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس زمانے میں کوئی عیسائیوں کا عبادت خانہ محفوظ نہ رہتا، اور جب اسلام آ گیا تو پھر کوئی مسجد دنیا میں محفوظ نہ رہتی۔ یہ جو مراکز موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں کافروں کو جہاد کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ مسلمان یہ سر پھرے اٹھ پڑے نا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے جی۔ جہاد میں اللہ نے عزت کی زندگی رکھی ہے جی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہٹانا لوگوں کو، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی مفسدین کو مصلحین کے ذریعے، فسادیوں کو مجاہدین کے ذریعے، اگر فسادیوں کو نہ ہٹایا جاتا لفسدت الارض، البتہ خراب ہو جاتی ساری زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ یہ اس کا فضل ہے
کہ اس نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے، وہ اس طرح کہ یہ واقعہ جب رونما ہوا تھا، یہ جس کا ابھی تفصیلی ذکر آپ نے پڑھا، جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یا نہیں تھے؟ جی کوئی بندہ گل پوچھے تو جواب دینا چاہیے نا، حضرت موجود تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے نا، لیکن حضرت نے پورا واقعہ صحیح سنا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وحی کے ذریعے اللہ پاک نبی علیہ السلام کو بتاتے جا رہے ہیں اور آپ آگے صحیح بیان کرتے جا رہے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے جی۔ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر بالحق ٹھیک، اس سے کیا ثابت ہوا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں جی۔ ابھی ذکر آیا رسولوں کا، کس کا ذکر آیا جی؟ رسولوں کا۔ قرآن بڑے مضامین جوڑ کے چلاتا ہے، ذکر رسولوں کا آیا، اس مناسبت سے اگلی آیت میں فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے نا، ان میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا، کسی کا مقام اس سے کچھ کم، کسی کا اس سے کچھ کم، کسی کا اس سے کچھ کم۔ تمام انبیاء معصوم، تمام انبیاء برگزیدہ افراد، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے لوگ، لیکن درجات میں اللہ پاک نے فرق رکھا ہے جی۔ جس طرح آسمان سے کتابیں اتاری نا، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور باقی کئی سارے صحیفے نازل کیے، لیکن ہیں ساری اللہ کی کتابیں، لیکن ان میں سے سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح انبیاء، سب انبیاء برحق ہیں، سب معصوم ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے بعضوں کو بعض سے افضل بنایا، اور سب سے زیادہ اللہ نے افضلیت عطا فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے۔ فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، یہ ایک جزوی فضیلت کا ذکر ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ پاک نے کلام کیا کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سنتے تھے، براہ راست اللہ پاک نے ان سے کلام کیا جی۔ نمبر 2، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند کیا ان نبیوں میں سے کسی کو درجات، درجوں میں، یعنی کوئی نبی وہ ہے جس کو اللہ پاک نے کلی فضیلت عطا فرمائی، اور وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں سے اللہ نے ان کو افضل بنایا، حضرت کے نبوت کے دلائل بھی بہت زیادہ، حضرت کی امت بھی سب سے زیادہ بڑی ہے، اور اسی طرح اللہ نے حضرت کو معنوی طور پر بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی جو باقی انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی۔ اللہ نے تنہا مختلف انبیاء کو جو کمالات اور جو خوبیاں عطا فرمائیں، وہ تمام کمالات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں کو مختلف وقتوں میں جو کمالات ملے، وہ تمام کمالات اللہ پاک نے جمع فرما دیے ایک شخصیت میں، جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4 جی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلائل، معجزات دیے، انجیل دی، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کو تقویت دی جبرائیل امین کے ذریعے۔ جہاں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اس جملے میں جہاد کرنے کی ایک دوسری وجہ ذکر کی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جہاد کے بغیر سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتے، سارے زبردستی مسلمان بن جاتے،
دو گروہ نہ ہوتے تو آپس میں جہاد کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ اللہ چاہتے تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتے، سارے مسلمان ہوتے، کوئی دوسری جماعت نہ ہوتی تو جہاد کی ضرورت بھی نہ پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نہیں کیا، اس لیے تاکہ امتحان باقی رہے گی۔ دیکھیں نا، امتحان تبھی ہوتا ہے نا کہ پرچہ سب کو دیا گیا، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ یہی چیز لکھنی ہے۔ اگر مجبور کر دیا گیا اور سختی سے کچھ لکھوایا گیا، وہ امتحان تھوڑا ہے نہیں۔ جب امتحان نہیں ہے تو پھر آگے نتیجہ کس مانا، اس کا کیا فائدہ؟ تو تاکہ امتحان باقی رہے اس لیے اللہ پاک نے راستے دونوں دکھا دیے، پھر اختیار دے دیا کون ہے جو اپنی مرضی سے حق راستے کو قبول کرتا ہے اور کون ہے جو اسے قبول نہیں کرتا۔ اب دو جماعتیں بن گئیں، کسی نے اپنی مرضی سے کفر کو لیا، کسی نے اپنی مرضی سے ایمان کو قبول کیا، اور پھر گاہ بگاہ آپس میں ان کا اختلاف ہوا اور قتال تک نوبت پہنچی۔ یہ اصل میں آزمائش مقصود ہے۔ یہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے دین میں اختلاف کر کے وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے دین میں اختلاف کیا، دو فرقے بن گئے، فمنہم من آمن، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ پاک چاہتے تو وہ نہ قتال کرتے، نہ لڑتے، نہ اختلاف کرتے، یعنی اللہ زبردستی ان کو مومن بنا دیتا۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، حکمت کے تحت جس طرح بہتر سمجھتا ہے اس طرح وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد جی اگلی آیت مبارکہ میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، پھر اس مسئلے کا ذکر آ رہا ہے جس کے لیے جہاد کرنا ہے۔ آیت الکرسی ہے، اس میں کیا مضمون بیان ہوا، کیا فضیلت ہے، یہ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا جی۔